حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بہت سے خیالات کا ہجوم دل میں آ جائے سمندر، تو آپ یوں کہو یا اللہ، خیالات شیطان کیوں ڈالتا ہے؟ تاکہ خدا سے غافل ہو جائے۔ تم یوں کہو اے اللہ تیری کیا شان ہے، تو نے کیسا دل چھوٹا سا اتنا بڑا بنایا جس میں سمندر کا سمندر خیالات کا داخل ہو رہا ہے۔ یہ کیا عالی ظرفی دی ہے آپ نے ہمارے دل کو، یہ دل کا برتن کتنا وسیع رکھا ہے کہ اس میں دریائے سندھ بھی گھس رہا ہے، سمندر بھی آ رہا ہے، جدے کا سمندر بھی آ رہا ہے، اور تمام دنیا کا جغرافیہ گھسا جا رہا ہے، اور ساری دنیا کی تاریخ ہماری زندگی کی آ رہی ہے۔ تم نے سن 1944 میں یہ فائٹ کیا تھا، یعنی پوری تاریخ جغرافیہ پیش کرتا ہے۔ یعنی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بڑھیا تھی، آلو بیچتی تھی، سبزی، صرف مغرب کی نماز پڑھتی تھی اور کوئی نماز نہیں پڑھتی تھی۔ تو ایک دن کسی نے پوچھا کہ اے بڈھی تو صرف مغرب کیوں پڑھتی ہے، فجر عشاء ظہر عصر کیوں نہیں پڑھتی؟ اس نے کہا کہ میں اللہ کی نہیں پڑھتی ہوں، میرا حساب کچھ بھول جاتا ہے، اور جب نیت باندھتی ہوں سب حساب شیطان یاد دلا دیتا ہے۔ جتنی بھول چوک بقایا وقایا ہوتا ہے تو کم وقت دیکھو، ایسی بھی کم وقت تھی نالائق کہ اپنا حساب یاد کرنے کے لیے نیت باندھی اور پھر سب شیطان پیش کر دیا کہ یہ بقایا ہے تمہارا۔ تو ایسی عرض کر رہا ہوں کہ جب شیطان دل میں خیالات کا ہجوم ڈالے تو یہ کہو، کیا کہو گے؟ اے اللہ تیری کیا شان ہے کہ دل کو چھوٹا سا بنا کر سارا عالم اس کے اندر رکھ دیا، پوری تاریخ، پوری جغرافیہ، سمندر، پہاڑ سب گھسے جا رہے ہیں۔ جو کشمیر گیا ہے اس کے دل میں کشمیر کے پہاڑوں کا تصور آتا ہے یا نہیں؟ بتاؤ۔ ہمارے ساتھی کچھ بیٹھے ہیں جو کشمیر گئے تھے ہمارے ساتھ، حالانکہ اتنا بڑا دل ہے۔ تو حاجی ہمارے دادا پیر رحمۃ اللہ علیہ حاجی امداد اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب تم یہ کہو گے تو شیطان مایوس ہو کر بھاگ جائے گا، کیونکہ شیطان دیکھے گا بزنس لاس میں جا رہی ہے، ہم تو اس کو غفلت سے مار کر اللہ سے دور کر رہے تھے، اس ظالم نے میرے وسوسوں کو اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ذریعہ بنا لیا، جو غم ملا اسے غم جانا بنا دیا، اعلیٰ میں روزگار کو آسان بنا دیا، اعلیٰ میں روزگار کو آسان بنا دیا، جو غم ملا اسے غم جانا بنا دیا۔ دیکھو شیطان بھاگ جائے گا۔